بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور ہمارے قائدین کی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں یہ ملک خود آزاد ہمیں حاصل ہوا۔ انگریز سامراج سے ہمیں آزادی ملی اور اس آزادی کی ایک بھاری قیمت ہمیں اس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے ادا کی کہ لاکھوں کے حساب سے شہداء ملے، لوگ شہید ہوئے، جان و مال، عزت و آبرو اور اپنی جائیدادوں کی قربانی دے کر انہوں نے یہ ملک حاصل کیا۔ انہوں نے یہ قربانی اس لیے دی کیونکہ یہ ملک ایک نظریے کی بنیاد پر ملا تھا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ جب یہ ملک ملے تو یہاں پر اسلامی نظام کا قیام ہو، اسلامی نظام کا قیام ہو، اور جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اسلامی نظام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ انفارچونیٹلی ہماری آزادی کے ساتھ ہی ہمیں بہت سے مسائل جہاں پیش آئے، وہاں پر اقتدار کا مسئلہ سب سے بڑا تھا۔ اس اقتدار کے اوپر شروع سے ہی کئی طاقتیں شب خون مارتی گئیں۔ وہ سیاسی قائدین، چونکہ ہمارے قائد اعظم جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت جلد اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد سیاسی جو ہمیں قیادت ہے وہ صحیح طرح سے میسر نہیں آئی، تو کبھی اس کے اوپر بیوروکریسی نے جو ہے قبضہ کیا اور کبھی اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کیا۔ اور انفارچونیٹلی ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو ایک نئے سامراج کا حصہ بن گئے، اور وہ نیا سامراج امریکہ تھا، جس نے ہمارے یہاں پر لوگوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کیا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے، یہاں پر اقتدار کی کشمکش میں سب سے جو بڑا رول پلے کیا وہ امریکہ کے پٹھوں نے اور امریکہ کے یاروں نے کیا۔ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی جو رنگ میں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کی، تاکہ یہ ملک اپنے نظریے کے اوپر قائم نہ رہ سکے۔ اور جب ہمیں کبھی کسی نے یہ چیز اس کے قریب لانے کی کوشش کی اس نظریے کے، ہمیں وہاں پہ طرح طرح کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ تاریخ ہم دور نہیں جاتے، لیکن ابھی ریسنٹ جو پاسٹ ہے اس کے اندر جو حملے ہمارے اوپر ہوئے ہیں وہ سارے دیکھ لیں، اور جو موجودہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو جو گرایا گیا ہے، وہ بھی اسی چیز کا شخصانہ ہے۔ اس کے اندر جو کردار اس کے اندر عمل درآمد کر رہے تھے اس حکومت کو ختم کرانے کے لیے، ایک نظریاتی حکومت، عمران خان وہ کریکٹر ہے جو کافی عرصے بعد ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو بار بار نظریے کی بات کرتا ہے، اور اس نظریے کی بات جو کہ بالکل تقریباً اب دفن ہو چکا ہے، اور ہمارے جو حاضر وقت جو ہمارے لیڈران ہیں، سیاسی لیڈران، ان سب کے پیٹ بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے باوجود ان کی جو ہوس ہے اقتدار کی اور مال کی، وہ کم نہیں ہو رہی۔ ابھی بھی وہ ٹھیکوں سے مال کھانا چاہتے ہیں، سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو کرنا چاہتے ہیں، وہ تو گندے ہیں، لیکن میں اکثر اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں، اور میرے دوستوں کو بہت گلہ رہتا ہے کہ بھائی تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو، تم پس پردہ جو لوگ ہیں ان کا نام کیوں لیتے ہو۔ ان میں اب وہ لوگ جو ہیں بہت اچھی طرح سے اس ساری ایپیسوڈ کے اندر بے نقاب ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے یہ رول پلے کرتی رہی ہے، سارے کے سارے ایسے لوگ نہیں ہیں، ورنہ پاکستان اتنا مضبوط نہ ہوتا۔ ہم ایک ایٹامک پاور ہیں، اور ہماری فوج ماشاءاللہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ جو ایلیمنٹ ہے جو حکومتیں گرانے کا، کسی کے اشاروں کے اوپر حکومتوں کے گرانے کا، یہ بہت خطرناک ہے۔ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے نظریے کے لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ اور حال ہی میں یہ جو موجودہ ایپیسوڈ ہے، اس کے اندر جو کردار ادا کیا گیا اور جس شخصیت کو یہ سامنے لا رہے ہیں وہ ٹنٹڈ ہے، اس کا انگ اس کا بال کرپشن کے اندر لتھڑا ہوا ہے، اور وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو ایک نہیں ہے بلکہ سارے کا سارا خاندان اس چوری، پاکستان کو لوٹنے، کرپشن کرنے، منی لانڈرنگ کرنے کے اندر ملوث ہے۔ بیرون ملک جائیدادوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو میں اپنے ارباب اختیار اسٹیبلشمنٹ سے یہ
سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے عمران خان کو تبدیل بھی کرنا ہے، میں خود اس کی حکومت کا اتنا بڑا فین نہیں ہوں، اس کے اوپر تنقید کرتا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پرانے ویلاگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو اس کا ریپلیسمنٹ یہی ملا تھا؟ یہ شہباز شریف ہی ملا تھا جو ابھی بھی اپنی پیشیاں بھگت رہا ہے نیب کے آگے؟ کوئی 14 سے 16 ارب روپے کا اس کے اندر اس کے کرپشن کے جو ہے وہ کیسز اس کے چل رہے ہیں، اس کے بھی چل رہے ہیں، اس کے بیٹے، اس کے داماد، اس کے بھائی، سب کے کیسز چل رہے ہیں، کروڑوں نہیں اربوں کے اندر انہوں نے پیسہ بنایا ہے۔ تو آپ کو اگر آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا، جو کہ بالکل وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس نے اتنی اچھی گورننس نہیں دی، تو آپ کو یہی شخص ملا تھا، آپ کو یہی اس کا متبادل نظر آیا، کوئی اور ایسی شخصیت اپوزیشن میں نہیں ہے؟ مجھے یہاں پر ایک چیز بتانے دیں کہ ہمارے جو ایک جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب ہوتے تھے، انہوں نے ایک بڑی زبردست پتے کی بات ہمیں بتائی اور دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک کمرے میں اگر سانپ پالتی ہے تو دوسرے کمرے میں نیولا پالتی ہے، یعنی اس کا کاؤنٹر انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے۔ تو عمران خان چاہے سانپ ہے یا نیولا ہے، آپ نے اس کا توڑ یہ تلاش کیا ہے، اس سے اچھا تو آپ اسی کو رہنے دیں یا اس کو بھی 5 سال پورے کرنے دیں۔ اگر آپ نے خود کندھا دے کے ان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو 5 سال دیے ہیں تو عمران خان کو بھی 5 سال پورے کر لینے دیتے۔ جلدی کس چیز کی تھی؟ یہ جو جلدی ہے اس کے اندر اگر آپ ساری ڈیٹیلز کے اندر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ادارے کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے، اور وہ ہے اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف، اور یہ خود اس ادارے کے لیے، ہمارے فوج کے اس مستحکم ادارے کے لیے یہ ایک خطرناک چیز ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس چیز کے اوپر کیوں بولتے ہیں، میں ان سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ برائی دیکھیں تو اس کے اوپر بولیں، چاہے جو مرضی ادارہ ہو، چاہے وہ ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم ان کی حفاظت کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھا رہے، وہ کام وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، میں پہلے بھی اس کی تعریف کر چکا ہوں، لیکن اگر وہ حکومت گرانے کا کام بھی کرے اس کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن گرا کے جو متبادل لا رہے ہیں وہ تو کوئی اچھا لے ہے، خود آ جائیں آپ، لیکن یہ آپ نے متبادل لے کے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بھی ان جیسے ہیں، آپ بھی اس شہباز شریف جیسے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی اور اس کو بچا کے آپ نے رکھا ہوا ہے اسی نظریے کے تحت جو حمید گل صاحب نے فرمایا، تو میں اس چیز کو بطور اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی شہری قطعاً اس کو انڈورس نہیں کرتا۔ ہم تمام اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو پاکستان میں ریمیٹنسز بیچتے ہیں اور پاکستان کو چلاتے ہیں، اگر آپ حفاظت کرتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی اس ملک کو چلاتے ہیں، وہ پیسے بیچتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے، اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اگر آپ صحیح کام کریں گے تو۔ اگر آپ اس طرح کی بدماشیاں کریں گے تو ہم آپ سے لڑ تو نہیں سکتے، لیکن آپ کے اوپر بولیں گے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی اگر آپ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کریں، ساتھ دیں، اور اگر گناہ کا کام دیکھیں، غلط کام دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ برائی دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانیں۔ ہم آپ کے اس ایکٹ کو، جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاستدان ہے، جو بھی اس کے اندر ملوث ہیں، ہم آپ کو بتا دیں، ہم آپ کو دل سے بھی برا جانتے ہیں، آپ نے غلط کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زبان سے بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ اپنے آپ کو کریکٹ کریں۔ اور میں اپنے سارے سننے والے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ برائی کے خلاف بولیں، یہ آپ کا بنیادی فرض ہے، بینگ اے مسلم یہ آپ کا بنیادی فرض ہے۔ آپ کا فرض یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں اور چپ کر کے ٹی وی دیکھ لیں اور
آپ اس کے اوپر چاہے کامنٹ کر کے اظہار کریں، چاہے آپ لائک کر کے اظہار کریں، چاہے آپ خود بول کے اظہار کریں، آپ کو برائی کے خلاف بولنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ نظریہ کیا لے کے آئے ہیں جن کو انہوں نے آگے کیا ہے، یا کرپٹ سیاستدانوں کو جن کو انہوں نے آگے کیا ہے، ان کا نظریہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، اپنے آپ کو خود اور پوری قوم کو خود بھکاری کہہ رہا ہے یہ شخص جس کا نام شہباز شریف ہے۔ اقبال نے تو خود ہی کا فلسفہ دیا تھا۔ اس کے بعد بھی جو لیڈر آئے، بھٹو کو دیکھ لیں، بھٹو نے کہا ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے، اور یہ بھوک مٹانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود بھکاری کہہ رہا ہے۔ کل کو یہ بھوک مٹانے کے لیے اس ایٹم بم کو جس کے لیے پوری قوم نے قربانیاں دیں، جس کے لیے ہم نے بڑے تگودو کی، کئی سالوں کی محنت ہمارے سائنسدانوں کی ہے، ہماری فوج نے اس کی حفاظت کی، آپ اس کے حوالے حکومت کر رہے ہیں جو بھوک مٹانے کی بات کرتا ہے۔ اگر بھوک مٹانے کے لیے اس نے ایٹم بم کسی کے حوالے کرنے کا سودا کر لیا تو کیا کریں گے؟ اور یہی وہ شخصیت ہیں، یہی جن کا گٹھ جوڑ آپ نے کیا ہے، اس بھانمتی کو کنبے کو جو آپ نے بنایا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں ڈبویا۔ اور جس امریکی سامراج کی بات کی جا رہی ہے، اس سامراج کا کام ہی یہ ہے، پہلے وہ قرضے دیتے ہیں، قرضوں کی دلدل میں ڈبوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اپنا یہ اثاثہ ہمارے حوالے کریں، پھر آپ کو قرضوں سے نجات دلائیں گے۔ اگر آپ کو میری بات میں کوئی شک ہے تو آپ دیکھ لیں، قرضے لینے کے لیے انہوں نے ہماری چیزیں، ہمارے موٹر ویز اور دوسری چیزیں جو ہماری انسٹالیشنز وغیرہ تھی، ان کو گروی رکھ کر پھر قرضے دیے۔ عمران خان جیسا بھی ہے حکمران، اس نے ان چیزوں سے قوم کے اندر، قوم کو ایک پاکستانیوں کو ایک قوم بنانے کی کوشش کی۔ وہ بے شک اگر اس نے قرضے بھی لیے تو اس نے اللہ تللے کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں کیے۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو دیکھیں۔ آپ ایک عمران خان کی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت، ایسا بندہ آگے لے کے آئیں جو اس کو بہتر کرے، نہ کہ اس سے دو گنا برا، اور جو پہلے سے ٹنٹڈ ہے، جو پہلے سے کرپشن کے اندر دھنسا ہوا ہے، جس کا بال جو ہے نا وہ دھنسا ہوا ہے، اور پاکستان کو انہوں نے قرضوں کی دلدل میں ڈبویا، اور خود یہ ارب پتی بن گئے۔ باہر بھی جائیدادیں بنائی انہوں نے، یہاں پہ بھی جائیدادیں بنائی، ان کے اکاؤنٹوں سے پیسے نکلے ہیں۔ آپ کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ ہماری عدالتیں ہیں، ہمارے ادارے، یہ کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیا شو لگایا ہوا ہے؟ پاکستان کو مذاق سمجھا ہوا آپ نے؟ پاکستان آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، پاکستان میرا بھی ہے، پاکستان سارے پاکستانیوں کا ہے۔ حفاظت کرنے والوں کا اکیلا پاکستان نہیں ہے۔ جو فوجی حفاظت کرتے ہیں اور جانے دیتے ہیں، ہمارے دل سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میرے دوست میرے ساتھ اس بات پہ لڑتے ہیں کہ میں اس کا اظہار کیوں کرتا ہوں، اتنی محبت کرتے ہیں وہ میرے دوست ہو کے ایک ان نون بندے کی، صرف اس لیے وہ حمایت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیول کی پاکستانی قوم اپنی فوج سے محبت کرتی ہے، اور آپ اس طرح کے گندے کارنامے کریں، we can't endorse that or we can't accept it۔ آپ کو اگر ایک شخص پسند نہیں ہے، عمران خان آپ کو پسند نہیں ہے، تو اس کا ریپلیسمنٹ بہتر کریں، بہتر ریپلیسمنٹ لے کے آئیں۔ پاکستان آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتے رہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ قربانیاں دیتے ہیں، تو پاکستانیوں نے بھی اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پاکستانیوں نے جب یہ ملک بنا اس وقت بھی قربانیاں دیں، پاکستانیوں نے جب جنگیں ہوئیں اس میں آپ کے ساتھ سینہ سپر ہو کے کھڑے رہے۔ ٹینکوں کی لڑائی جو ہے سب سے بڑی ایسے نہیں لڑی گئی۔ پاکستانیوں نے جہاد افغانستان میں رول پلے کیا، کشمیر میں آپ نے بھیجا، وہاں پر جانے دی۔ میں نے خود جنازے پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جن کو آپ نے بھیجا ٹریننگ دے کے۔ تو سویلینز نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان سب کا ہے۔ اس بات پہ کہ آپ حفاظت کرتے ہیں، آپ جو مرضی کرتے جائیں، جس مرضی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں، یہ نہیں ایکسیپٹیبل ہمیں۔ اور یہ اکیلا میں نہیں کہہ رہا، ٹویٹر بڑا بھرا پڑا ہوا ہے اس ساری چیزوں سے۔
اور ہم سب پاکستانی آج 4 بجے انشاءاللہ احتجاج کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کریں. That's the only way. That's the only way. اس کے ساتھ ہی میں اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے اظہار خیال کریں. میرا مقصد قطعاً فوج کے ادارے کی توہین کرنا نہیں ہے. جس طرح میرے قائد عمران خان نے فوج کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، میں بھی فوج کو الزام نہیں دے رہا. میں اس کے اندر جو چند کردار ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور ان کرداروں کو ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے. ہم سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ کنڈیمنیشن جو ہے اس ناٹ فار دا پاک آرمی، اٹس اونلی فار دوز کیریکٹرز جو یہ کام کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے. وہ صرف اپنی دنیا نہیں خراب کر رہے بلکہ اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں. کل کو خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کہ آپ نے مرنا نہیں ہے. مرنے سے پہلے آپ کتابیں لکھنے لگ پڑتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور اپنی چیزوں کو چھپا کے. جس طرح ایک آپ کا ساتھی پہلے پرویز مشرف 5-5 ہزار پہ پاکستانیوں کو بیچتا رہا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے باز آ جائیں. اس کے ساتھ ہی میں پاکستانیوں اجازت چاہوں گا، اور چیز پاکستانی سے میں ریکویسٹ کروں گا سب لوگ احتجاج کے اندر آئیں، اپنے طریقے سے احتجاج کریں. اگر آپ نہیں آ سکتے تو اپنی فیس بک کے اوپر اس چیز کو کنڈیم کریں. اگر پاکستان کے اندر اس طرح کی حکومتیں چلنی ہیں تو ہم اس کو ہرگز انڈورس نہیں کرتے، اور ہم ان کے جو سہولت کار ہیں چاہے کسی بھی روپ میں ہوں، چاہے وہ عدلیہ کے روپ میں ہوں چاہے فوجیوں کے روپ میں ہوں، ہم ان کو قبول نہیں کرتے اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح کریں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. آمین.